अस्सलाम जाने जहां में खुशामदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद एपिसोड 45। आज की एपिसोड इस नॉवेल में ऐसे धमाके करने वाली है कि आप लोग जानकर हैरान रह जाएंगे। आप लोगों के दिमागों में आने वाले जो तमाम सवालात हैं उनके जवाब यहाँ पे मिलेंगे। लग रहा है कि अब हया सुलेमान की जो ट्रैवल जर्नी थी तुर्की वाली वो खत्म हो चुकी है और अब आएगा जेहान सामने। इन रिडल्स के पीछे कौन था, डोली कौन था, पिंकी कौन था, मेजर अहमद कौन था, जेहान सिकंदर कौन था, अब्दुर्रहमान पाशा कौन था, इनका आपस में क्या कनेक्शन था, उस पजल बॉक्स को भेजने का क्या मकसद था और उन पजल्स का क्या मकसद था, और हया सुलेमान जो अब वीडियो देख रही है उस वीडियो में कौन है। इन तमाम तर सवालात का जवाब मिलेगा क्योंकि अब पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है इस नॉवेल का, जहां पे जेहान सिकंदर सामने आएगा। मुझे सारी स्टोरी का तो नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा और मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ पढ़ती, लेकिन कुछ आइडिया मुझे भी हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको वाकई हैरान कर देगी, परेशान भी कर देगी और बहुत से मोमेंट्स पे आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों किया, इसकी जरूरत ही क्या थी और क्या कोई वाकई में ऐसा भी कर सकता है। बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे और फिर बहुत से सवाल जहनों में दोबारा से उभरेंगे जिनके जवाब आने वाली एपिसोड्स में होंगे। तो जनाब, अगर आपको यहाँ पे भी लग रहा है कि आज की बहुत अच्छी होने वाली है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं आप नॉवेल की तरफ। स्क्रीन की रोशनी उसके सफेद पड़ते चेहरे को भटका रही थी और वह सांस रोके यकटक उस मंजर को ही देख रही थी जो उसके सामने चल रहा था। वो एक कमरे का मंजर था और नफासत से बना बेड, खिड़की के आगे गिरे पर्दे और कैमरा किसी ऊंची जगह पे रखा था क्योंकि उसे सामने राइटिंग टेबल की खाली कुर्सी ही नजर आ रही थी। कैमरा यकीनन कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर रखा गया था और मॉनिटर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो जानती थी कि यहां कंप्यूटर ही रखा होता है और वह कमरा पहले भी कई बार देख चुकी थी। कमरे ने उसे नहीं चौंकाया था बल्कि उस शख्स ने उसे चौंकाया था जो अभी अभी उस कुर्सी पे आकर बैठा था। और फिर वो कहने लगा, मैं उम्मीद करता हूं मैडम कि आप वो पहली और आखिरी शख्सियत होंगी जो इस फाइल को खोल पाएंगी। और उसके हाथ में एक मूंगफली का पैकेट था जिसे खोलते हुए वो मुखातिब था। किससे था? यकीनन हया से। और वो सांस रोके बस उसे देखे गई और फिर वो कहने लगा, मेरा नाम जेहान सिकंदर अहमद है। और बड़े पुरसुकून से अंदाज में गोया उसे देखते हुए वो कह रहा था, मेजर जेहान सिकंदर अहमद। अहमद मेरे दादा का नाम था और यही मेरा सरनेम है। मैं जानता हूं तुम ये समझती हो कि मैं यानी मेजर अहमद पिंकी था। ऐसा नहीं है, मैं पिंकी नहीं था। और बात करने के साथ साथ वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मूंगफली निकालकर मुंह में रखता था और वो बुत बनी उसे देख रही थी। बिना पलक झपके, दम साधे और चंद लम्हे ठहर कर वो बोला, मैं डोली था, याद है तुम्हें? और फिर वो जरा सा मुस्कुराया था। गेम जीतने के बाद किंग मेकर की मखसूस मुस्कुराहट।
وہ उसे नहीं जानती थी और ना ही पहचानती थी। और हाँ, एक चौथे नाम से भी तुम मुझे जानती हो, अब्दुल रहमान पाशा, होटल ग्रैंड का मालिक और एक बुरा आदमी। और वो गोया सांस लेने के लिए रुका और फिर नफी में उसने सर हिलाया। मैं बुरा आदमी नहीं हूं और ना ही कभी था। मैं चाहता था कि तुम मुझे खुद तलाश करो, मुझे खुद ढूंढो, मुझे डिस्कवर करो। बहुत बार मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की लेकिन तुम नहीं समझ सकी, सो मैंने चाहा कि मैं तुम्हें खुद ही बता दूं। और वो अब टेक लगाकर कुर्सी पे बैठा जैसे याद करके और सोच सोच कर बोल रहा था, और उसकी निगाहें दूर किसी गैर मरई नुक्ते पे जमी हुई थीं। और वो बिल्कुल सांस रोके और दम साधे उसे ही देख रही थी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज था। और फिर जेहान उससे मुखातिब हुआ और उसने कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ डायरेक्टली इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं कभी भी इतनी आसानी से और इतने साफ लफ्जों में किसी को कुछ नहीं कहा करता। मेरे पेशे का यही तकाजा है और मैंने अपनी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंफॉर्मेशन को इनकोड और डिकोड करने में सर्व किया है। इसीलिए मैंने एक पजल तरतीब दिया, एक ट्रेजर हंट, और तुम इसे हल कर लोगी ये बात मैं जानता हूं, लेकिन हां, कब करोगी और तब मैं कहाँ होऊंगा, जिंदा भी होऊंगा या नहीं, बाहर होऊंगा या फिर से जेल में, मैं नहीं जानता। लेकिन हां, मैं इतना जानता हूं कि तुम इसे हल कर लोगी। और जुलाई की इस गर्मी में भी हया के हाथ पैर बर्फ बन रहे थे और वो पलकें बिल्कुल भी नहीं झपक रही थी, वो बस स्क्रीन को देख रही थी, ऐसे जैसे उसने कभी उसे देखा ही ना और वो वाकई पहली दफा उस शख्स से मिल रही थी। और फिर जेहान उसे कहने लगा, जब तक इंसान किसी दूसरे की जगह पे खड़ा नहीं होता ना, वो नहीं जान पाता कि असल कहानी क्या है। एक ही रिवायत में अगर रावी और मरवी की जगह बदल दो तो सारा किस्सा ही बदल कर रह जाता है। पिछले चंद माह मैं तुम्हारी जिंदगी की कहानी का हिस्सा रहा हूं और अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरफ की कहानी भी सुनो। और फिर बात के इख्तिताम पर वो मुस्कुराया था। इसे कहते हैं अपनी कहानियों को स्वैप करना, राइट? यू इडियट, बेख्तियार उसके लबों से निकला था और वो अभी तक पलकें नहीं झपक रही थी। और यहां पे होता है ये सीन खत्म। अगला सीन स्टार्ट होता है जेहान सिकंदर से। वो माह दिसंबर के इस्लामाबाद की खूबसूरत ठंडी पहर थी। बादल हर सू छाए हुए थे, सब्ज तरफ स्याह बादल, सुरमई सड़क और एक पुरसुकून ठंडा सा इम्तिजाज। और वो पैंट की जेबों में हाथ डाले और सर झुकाए सड़क के किनारे चल रहा था। जिस होटल में उसे जाना था वो वहां से चंद गज के फासले पे था और वो आदतन टैक्सी से मतलूबा मकाम से जरा सा दूर उतरा था और अब उसे पैदल चलकर होटल तक जाना था। वो वही कर रहा था, लेकिन सर के पिछले हिस्से में उठता दर्द शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। वो माइग्रेन नहीं था, लेकिन शिद्दत वैसी ही थी।
وہ ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن تکلیف کبھی کبھی بالکل ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ ابھی اس کی ذہنی اذیت کا بڑا سبب اس کی ممی کی باتیں بنی ہوئی تھی جو صبح سے اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ جب ممی غصے سے اسے جہان سکندر کہہ کر مخاطب کرتی تو اس کا مطلب یہی ہوتا کہ اب اگر وہ بات نہیں مانے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی، اور ایسے مواقع کم ہی آتے تھے، مگر جب بھی آتے تو اسے دکھی کر جاتے۔ تب اس کے پاس بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی نہیں تھا۔ آج تو ممی نے کال کے اختتام پر اسے تانا بھی دے دیا تھا اور کہا تھا، جہان سکندر، تم مجھ سے زیادہ نہ اپنے باس کی مانتے ہو، مجھے تو اب یہی لگا ہے۔ ہوٹل کا بیرونی گیٹ بالکل سامنے تھا اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ اسے کسی نے روکا نہیں تھا، البتہ آج معمول سے زیادہ سیکیورٹی ضرور نظر آ رہی تھی۔ وہ بڑے ہی محتاط نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے اندر جا رہا تھا، اور یقیناً ہوٹل میں کوئی خاص تقریب ہوئی تھی جس کی وجہ سے سیکیورٹی عام دنوں سے کہیں زیادہ تعینات کی گئی تھی۔ ابھی وہ انٹرنس سے ذرا سا دور تھا جب اس کا موبائل بجا۔ وہ رکا اور سیاہ جیکٹ کی جیب سے اس نے موبائل نکالا۔ وہی اس کا سلور سمارٹ فون جو کچھ عرصہ قبل اسے دیا گیا تھا، جس میں لگے بے حد بیش قیمت نگرانی کرنے والے آلات اس کی قیمت کو اسی ماڈل کے کسی بھی فون سے کئی گنا زیادہ بنا چکے تھے۔ اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ موجودہ کام ختم ہوتے ہی اسے یہ سب واپس کرنا ہوگا۔ سیکرٹ فنڈ کی ایک ایک پائی کا حساب اور جسٹیفیکیشن انہیں ہی دینی پڑتی تھی۔ مسز پارٹنر، اسکرین پہ یہ نام جل اور بجھ رہا تھا۔ وہ عادتاً کبھی بھی نمبرز لوگوں کے اصل ناموں سے محفوظ نہیں کرتا تھا۔ حماد پارٹنر کے نام سے اور اس کی منگیتر ثانیہ جو ان کے ساتھ ہی کام کرتی تھی، اس نے اس کا نمبر مسز پارٹنر کے نام سے اس کے فون میں سیو کیا ہوا تھا۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا، اور پہلے دوسرے کو بولنے کا موقع دینا بھی اس کی عادت بن چکی تھی۔ بہت سی عادات جو ان 12 سالوں نے اسے دی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی۔ تم کہاں ہو؟ میں لابی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ہاں میں بس آ رہا ہوں۔ اس نے موبائل بند کر کے جیکٹ کی جیب میں رکھا اور داخلی دروازے تک آیا، اور اب گارڈ نے بھی کافی رکھائی سے اس سے شناخت طلب کی، اور آج واقعی حد سے زیادہ سختی تھی۔ ایسے مواقع پہ جو لوگ کم کم آتے تھے ان سے ان کی اصلی شناخت ہی طلب کی جاتی تھی۔ اس نے اندرونی جیب سے والیٹ نکالا، اسے کھولا اور اندر والیٹ کے خانے میں پلاسٹک کور میں مقید کارڈ کچھ اس طرح سے سامنے کیا کہ اس کا انگوٹھا اس کے نام کو چھپا گیا، لیکن تصویر ایجنسی کا 6 حرفی مخفف اور وہ مشہور زمانہ پھول بوٹوں سے مزید 4 چوکھٹوں کا نشان واضح تھا۔ اب گارڈ کی بھی تنی آئیبرو سیدھی ہوئی اور ایڑیاں خود بخود مل گئیں، اور سر کہتے ہوئے اس نے ذرا پیچھے ہٹ کر راستہ دیا، اور وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ والیٹ واپس رکھتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کبھی کبھی جب وہ پاکستان میں ہوتا تھا تو یہ عیش اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ اب لابی میں داخل ہوتے ہی اس نے بنا گردن گھمائے بس نگاہوں سے چھت، فانوس اور دیواروں کے کونوں میں لگے سیکیورٹی کیمروں کا جائزہ لیا۔ کتنے کیمرے تھے اور ان کا رخ کیا تھا؟ ڈیوٹی پہ کتنے گارڈز موجود تھے؟ اگر آگ لگ جائے یا ایمرجنسی ہو تو فائر ایگزٹ کس طرف تھی؟ اور اس جیسی بہت سی باریکیوں کو جانچ کر وہ لابی میں ایک طرف لگے صوفوں کی جانب بڑھ گیا، جدھر ایک صوفے پہ تانیہ بیٹھی تھی اور اس نے سیاہ سفید دھاریوں والی قمیض شلوار پہ بلیک سویٹر پہن رکھا تھا اور گلے میں دوپٹہ، گہرے بھورے بالوں کی اونچی پونی اور اپنے مخصوص انداز میں وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی ثانیہ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر شناسائی سے مسکرائی تھی۔ وہ اس کی ایک بہت اچھی دوست تھی، ان سے جونیئر تھی، لیکن حماد کی فیملی سے گہرے تعلقات کے باعث وہ ایک دوسرے کو بہت ہی اچھی طرح سے جانتے تھے۔
और फिर वो भी जवाबन हल्के से मुस्कुरा कर उसकी तरफ आया, और वो भी अब दोनों सोफे पे आमने सामने बैठे हुए थे और दरमियान में एक छोटी सी मेज थी जिसपे सानिया का स्याह पाउच रखा हुआ था और एक कदरे बड़ा पर्स भी साथ ही पड़ा था। वो करीब आई तो सानिया उठकर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो और कब आए हो तुम इधर? वालेकुम अस्सलाम, फाइन थैंक्स। ज्यादा दिन तो नहीं हुए, बस काम से ही आया था। मुकाबिल सोफे पे बैठते हुए उसने उसे बताया, और वो कितने दिनों से इस्लामाबाद में था तादाद उसने नहीं बताई। और दूसरे, आपके बारे में जितना कम जाने ना उतना ही अच्छा होता है, यही सोच रहा था वो। और जवाबन वो कहने लगी कि हाँ, वो तो मुझे अंदाजा था कि तुम्हारा कोई काम। उसने बैठते हुए आईब्रो से स्याह पाउच की तरफ इशारा किया और जिहान ने इस बात में सर हिला दिया। जितना कर सकी मैंने कर दिया। तुम्हारी मालूमात वाकई ठीक थी। वो सफारत खाने की कार इस्तेमाल नहीं करती। और अब उसके सामने बैठी वो उसे धीमी सी आवाज में अमरीकी सफारत खाने की सेकंड सेक्रेटरी के मुतल्लिक बता रही थी, जो वीजा सेक्शन की हेड थी और भारतीय नज़ाद अमरीकी शहरी थी। उसे सफारत खाने की सेकंड सेक्रेटरी के मुतल्लिक चंद मालूमात दरकार थी, और वो भी बहुत जल्द, और इसीलिए उसने सुबह सानिया को फोन किया था। अब सानिया तमाम जरूरी चीजें ले आई थी और अब जुबानी उसे ब्रीफिंग दे रही थी। यू नो व्हाट, वो अमरीकी सफारत खाने की इन गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करती जो हर वक्त इस्लामाबाद में गर्दिश करती रहती हैं। वैसे इन गाड़ियों की भी तादाद करीबन 150 ही है। 140। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तस्दीक की और सानिया सर हिलाकर रह गई। वो हमेशा से उससे ज्यादा बाखबर रहता था। बहरहाल वो उनमें से किसी भी गाड़ी पे सफर नहीं करती, क्योंकि उसको एक जगह ये कहते सुना गया था कि अगर इन 140 गाड़ियों में से किसी एक का दरवाजा भी खुले तो एम्बेसी को खबर हो जाती है। इसीलिए उसे एम्बेसी की गाड़ियों से चिढ़ है, और ये भी कि उनकी इतनी सिक्योरिटी डीसी में नहीं होती जितनी इस्लामाबाद में होती है। अच्छा, इसके बावजूद अमरीकी सफारतकार खुद कह कहकर अपनी पोस्टिंग इस्लामाबाद में करवाते हैं, कराची से भागते हैं, मगर इस्लामाबाद तो जैसे उनके लिए जन्नत है ना। और फिर चंद मिनट वो दोनों सफारत खाने की बातें करते रहे, नाम लिए बगैर और बेसरर सी बातें। और फिर लम्हे भर को जब वो दोनों खामोश हो गए तो सानिया ने मौजू बदला। अच्छा, कोई और काम भी है तुम्हें इस्लामाबाद में? उसने सरसरी सा पूछा, मगर वो जानता था कि वो किस तरफ इशारा कर रही है। हाँ, 2 दिन बाद मेरे कजन की मेहंदी है और मम्मी चाहती हैं कि मैं वो अटेंड करूं। और तुम क्या चाहते हो? वो पुतलियां सुकेड़े बगौर उसे देख रही थी, वही तीखा अंदाज जो उनके हमपेशा अफराद में कसरत से पाया जाता है। मुझे नहीं मालूम, मैं तो बस उन लोगों से नहीं मिलना चाहता। अच्छा, मिलोगे नहीं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी तुम्हारी? तुम्हारा निकाह हो चुका है ना तुम्हारे मामू के घर। इस तरह उस बेचारी लड़की की जिंदगी तो मत लटकाओ, या तो निभाओ या फिर उसे छोड़ दो। और बात के इख्तिताम पे उसने जरा से कंधे उचकाए और जिहान ने जख्मी निगाहों से उसे देखा था, और सानिया के लिए तबसरा करना कितना आसान था। अरे छोड़ ही तो नहीं सकता, मम्मी बहुत हर्ट होंगी। एक ही तो सूरत है कि वो अपने भाइयों के साथ फिर से एक हो जाएं, तो ये रास्ता कैसे बंद कर दूं मैं? अच्छा तो फिर निभाओ ना, कितने अरसे से तुम इस बात को लटका रहे हो, जाकर मिल लो ना अपने मामुओं से भी। मैं उनके घर जाऊं, उनसे मिलूं, उनके साथ ताल्लुकात फिर से इस्तवार करूं, मेरा दिल नहीं चाहता ये सब करने को। उसने बेबसी से सर झटक कर कहा था। अपने मुल्क में अपने दोस्तों के साथ बस यही वो मकाम था जहां वो अपने दिल की बात कह दिया करता था। देखो जहान, इंसान अपना किया बहुत जल्द भूल जाता है, वो भी भूल चुके होंगे। तुम जाओ और उनको एक पॉजिटिव जो है ना इशारा दो। इससे वो ये जान लेंगे कि तुम और तुम्हारी मम्मी उनके साथ रिश्ता रखना चाहते हो, तो वो यकीनन तुम्हें बहुत अच्छा वेलकम करेंगे।
اور وہ کرسی پہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی، گویا سمجھا رہی تھی، لیکن شاید وہ تو سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب میں رشتے ہی نہیں نبھا پاؤں گا تو میں کیوں ان کو دھوکہ دوں؟ کیوں کروں ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی؟ دیکھو، میں جھوٹ بول کر شادی نہیں کروں گا، اور سچ جاننے کے بعد وہ اپنی بیٹی سے میری شادی کبھی بھی نہیں کریں گے، اور بات پھر وہیں آ جائے گی کہ ممی ہرٹ ہوں گی۔ وہ شدید قسم کے مخمسے میں تھا، یا شاید وہ مسئلہ حل کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور ثانیہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ضروری نہیں ہے کہ چیزیں ویسی ہوں جیسے تم سوچ رہے ہو۔ تم انہیں بتانا کہ تم کیا جاب کرتے ہو اور اس کی کیا پیچیدگیاں ہیں اور کیا مجبوریاں ہیں، اور یہ کہ تم یہ جاب چھوڑ نہیں سکتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اور جہان نے نفی میں سر ہلایا، اور لابی میں پس منظر میں دھیما سا بجتا میوزک جیسے ایک دم سے بہت تلخ ہو گیا تھا۔ تو میرے ماموں کو نہیں جانتی، وہ ذرا سی بات پہ ایشو بنانے والے لوگ ہیں۔ وہ اس بات کو ایشو بنا لیں گے کہ ہم نے پہلے انہیں بے خبر کیوں رکھا، اور اتنے سال میں کبھی ان سے ملنے نہیں آیا، وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ ہے۔ اپنے تمام رویے، سب تلخ باتیں سب بھلا کر وہ پھر سے ممی پہ چڑھ دوڑیں گے، اور پھر سے ممی ہرٹ ہو جائیں گی۔ میں ان کو مزید دکھے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا یار، اب میں کیا کروں، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اور ثانیہ پھر چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اور پھر آہستہ سے بولی، جہان، اگر ہر چیز بالکل ویسے ہو جیسے تم کہہ رہے ہو، اور وہ واقعی تمہاری ممی کو پھر سے ہرٹ کریں، تب بھی تو وہ اتنی مضبوط رہیں گی نا، اور ہیں بھی، کہ وہ ان کا بہادری سے مقابلہ کر سکیں۔ اور یہ بات تو تم اچھی طرح سے جانتے ہو اپنی ممی کے بارے میں۔ تم صرف اور صرف اپنے رویے کی صفائیاں دے رہے ہو، اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ اچھا، تو تم بتا دو کہ اصل وجہ کیا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے ثانیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، پھر بھی وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو، کیونکہ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم جب انہیں بتاؤ گے کہ تم ایک آرمی آفیسر نہیں بلکہ ایک جاسوس بھی ہو، اور وہ اس پہ رد عمل ظاہر کریں گے، تب بھی تم آدھے گھنٹے میں انہیں مطمئن اور قائل ضرور کر لو گے۔ نہیں، میں انہیں قائل نہیں کر سکتا۔ وہ جانتے بوجھتے کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے جاسوس سے نہیں کریں گے کہ جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہ ہو، جو ان کی بیٹی کے ساتھ رہے ہی نہ بلکہ دور کسی دوسرے ملک میں اور کسی دوسرے نام کے ساتھ زندگی گزارے، اور جو وہاں مر بھی جائے تو مہینوں ان کی بیٹی کو پتہ نہ چلے کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ اذیت سے کہتے ہوئے وہ کرسی پہ پیچھے کو ہوا، اور آنکھوں کے سامنے ایک روح کو زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا تھا۔ اسے یاد آیا تھا انطالیہ کے قدیم شہر میں اس بڑے سے دالان کے فوارے کے ساتھ کھڑا گھوڑا، اور اس کی کمر پہ اونٹھے منہ لادا گیا وہ وجود، اور اس سے آگے وہ سوچ نہیں پایا تھا، اور اس نے اپنا سر جھٹکا۔ جہان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اصل وجہ نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اب بھی وہ قدرے خفگی سے کہتی، باہم ملی مٹھیاں میز پہ رکھتی ہوئی آگے کو ہوئی، اور پھر اس سے کہنے لگی، تم اپنے ماموں سے ڈرتے ہو۔ اور وہ بھی بیزاری سے ہاتھ جھلا کر دوسری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایسی بات ہے، تم اپنے احساس کمتری سے ابھی تک چھٹکارا نہیں پا سکے کہ وہ تمہیں تمہارے ابا کا تانا دیں گے، اور تم ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ ارے کم آن جہان، اب اس چیز سے تم باہر نکل آؤ۔
لیکن جہان نے جواب نہیں دیا تھا اور وہ گردن ذرا سی موڑے دائیں طرف دیکھتا رہا۔ مجھے تو واقعی حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی تم پہ، اتنا قابل آفیسر، اتنا شاندار ٹریک ریکارڈ، ایجنسی کے بہترین ایجنٹس میں سے ایک، پھر بھی اپنے اندر کے احساس کمتری سے تم نہیں لڑ سکے۔ تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں رہے ہو جہان، تو پھر کیوں؟ لیکن جہان اس کی بات نہیں سن رہا تھا اور وہ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ اور ثانیہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں جب دیکھا تو لابی کے دوسرے کونے میں دو لڑکیاں صوفوں پہ بیٹھ رہی تھیں، ایک نیلے لباس میں تھی اور دوسری سیاہ میں۔ سیاہ لباس والی دراز قد لڑکی جس نے سیاہ لمبے بال آگے کندھے پہ دائیں طرف کو ڈالے ہوئے تھے کافی خوبصورت تھی، اور صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے دوسری لڑکی کے ہاتھ سے کینڈی پکڑی اور منہ میں رکھی، اور دوسری لڑکی ساتھ ہی کچھ کہے بھی جا رہی تھی۔ جہان، ثانیہ نے اسے پکارا اور وہ ذرا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں دیکھ رہے ہو ایسے بھائی، پاکستان ہے یہ۔ لیکن جہان سکندر کو تو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، بلکہ وہ دوبارہ سے ان دو لڑکیوں کو دیکھنے لگا، اور پھر اس نے کہا، ثانیہ، یہ بلیک کپڑوں والی میری بیوی ہے۔ اوہ اچھا۔ ثانیہ تجربے اور ذہنی پختگی کے اس درجے پہ تھی کہ بنا چونکے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھی ہے، تم نے بلایا اسے؟ نہیں، میں تو خود اسے دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں، اس نے لا علمی سے شانے اچکائے۔ Are you sure کہ یہ وہی ہے؟ ہاں بھائی، میں نے اس کی پکچرز دیکھ رکھی ہیں۔ ثانیہ نے اب اس کے ذرا احتیاط سے گردن پھیر کر دوبارہ سے اس لڑکی کو دیکھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی کو جیسے مرچیں لگی ہوئی تھی اور کینڈی غالباً مرچ والی تھی، اور اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اور ناک سرخ پڑ گئی تھی، اور وہ جیسے خفگی سے ساتھ والی کو ڈانٹنے لگی جو کہ ہنس رہی تھی۔ تو جہان، کیا وہ تمہیں پہچان لے گی؟ معلوم نہیں، میں تصویروں کے معاملے میں احتیاط برتتا ہوں، سو شاید نہیں۔ وہ بہت غور سے دور بیٹھی لڑکی کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اتنی نزاکت، اسے واقعی مایوسی ہوئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہوگی؟ وہ جیسے خود سے بولا، پتا کروں؟ ثانیہ کی بات پہ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی اور وہ اٹھ گئی۔ اسی وقت سیاہ لباس والی لڑکی کلائی پہ بندی کھڑی دیکھتی اٹھی تھی اور انہیں شاید کہیں پہنچنا تھا، اور پھر ثانیہ نے جاتے ہوئے سے پوچھا کہ یہ کہاں پڑھتی ہے؟ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، شریعہ اینڈ لا، 7واں سیمسٹر۔ ممی کی دی ہوئی معلومات اس نے جوں کی توں دہرائی، اور اس کا نام حیا سلیمان ہے۔ اور ثانیہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی، اور وہ دونوں لڑکیاں اب بھی لابی پار کر رہی تھی، اور ثانیہ سیدھی ان کے پاس نہیں گئی، بلکہ پہلے اس نے قریب بنے کیفے کی طرف جاتے راستے پہ تیز تیز چلتے ایک ویٹر کو روکا اور اس سے ٹرے لی جس میں کافی کے 4 کپ رکھے تھے۔ وہ یقیناً عملے سے واقف تھی، سو ویٹر سر ہلا کر آگے چلا گیا، اور ثانیہ ٹرے اٹھائے ان دو لڑکیوں کی جانب بڑھ گئی جو اب لابی کے آخری سرے تک پہنچ چکی تھیں۔ اس نے کچھ کہہ کر انہیں روکا اور وہ دونوں پلٹی ہی تھیں، اور اتنی دور سے وہ ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا، مگر ان کے تاثرات تو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے ٹرے اسی لیے پکڑ رکھی تھی تاکہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ وہ لابی کے قریب ہی بنے کیفے جس میں سیلف سروس موجود تھی وہیں سے اٹھ کر آئی ہے، اور اس کیفے کے انٹرنس پہ اگر آپ موجود ہو تو لابی وہاں سے صاف نظر آتی ہے۔ اور ان سے بات کر کے فوراً وہ واپس جہان کی طرف آنے کے بجائے اندر کیفے میں چلی گئی تھی تاکہ وہ لڑکیاں اس طرف نہ دیکھ پائیں جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا تھا۔
اور اب سیاہ لباس والی لڑکی اجنبے سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی اور ان سے کافی فاصلے پہ بیٹھا وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا، اور دفتن اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ دوسرے بھی بہت سے لوگ جو آس پاس سے گزر رہے تھے گردن موڑ موڑ کر ایک دفعہ اس پہ نگاہ ضرور ڈالتے تھے۔ اور اس نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے کیا برا لگ رہا تھا وہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ اور پھر ثانیہ وہاں پہ آئی، ان سے کہنے لگی کہ چیریٹی لنچ ہے کوئی، اسی لیے آئی ہیں یہاں پہ۔ ثانیہ ان کو بھیجنے کے بعد کیفے میں چلی گئی تھی، اور اب جب کہ وہ لڑکیاں اندر جا چکی تھی تو وہ واپس آئی اور صوفے پہ بیٹھتے ہوئے سے بتانے لگی، اور اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ غیر معمولی سیکیورٹی کی وجہ اس کی اب سمجھ میں آ گئی تھی۔ اور پھر جہان سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہوئی ہے تمہاری؟ وہ سرسری سے انداز میں اس سے پوچھنے لگا۔ بس وہی پرانا حربہ کہ آپ کو میں نے اصول الدین ڈپارٹمنٹ میں دیکھا تھا اور متوقع طور پر اس نے مجھے واقعی نہیں پہچانا، اور پھر میں نے پوچھ لیا کہ ادھر کس لیے آئی ہیں تو اس نے بتا دیا مجھے، ویسے اچھی ہے۔ اور جہان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، کچھ اس سے بہت برا لگا تھا۔ اچھا تو پھر گھر جاؤ گے آج اس کے؟ ہاں جاؤں گا، اس نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن وہ اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس عجیب سے اتفاق نے ایک دم بہت کچھ بدل دیا تھا۔ اچھا خالی ہاتھ مت جانا، کچھ لے کر جانا۔ میں ترکی سے ان کے لیے کچھ بھی نہیں لایا ہوں اور خالی ہاتھ ہی جاؤں گا۔ اچھا پھر کچھ خرید کے لے جانا نا، اچھا امپریشن پڑے گا۔ چلو چل کے کچھ کھا ہی لیتے ہیں۔ وہ جیسے جان گئی تھی کہ اس کا موڈ اچھا نہیں ہے، سو اٹھتے ہوئے بولی، اور وہ خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور میز پہ رکھا سیاہ پاؤچ اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا اس نے۔ تم شاید اپسٹ لگ رہے ہو۔ نہیں بالکل بھی نہیں، وہ زبردستی مسکرایا۔ خیر تم سناؤ، کب تک تمہارا منگیتر دوبارہ مجھ جتنا ہینڈسم ہو جائے گا؟ چند سیشن تو مزید لگیں گے، برن کافی زیادہ تھا۔ بات کا رخ بدلنے پہ ثانیہ اسے حماد کے بارے میں بتانے لگی، اور کچھ عرصہ پہلے ہی ایک حادثے میں اس کا چہرہ قدرے مسخ ہو گیا تھا، یعنی کہ جل گیا تھا، البتہ سرجری سے وہ بہت بہتر ہو رہا تھا۔ اور وہ بے توجہی سے سنتا گیا، اور اس کا ذہن تو واقعی بہت پیچھے تھا۔ اور پھر جب ثانیہ چلی گئی تو وہ باہر آ گیا، اور اسلام آباد کی ٹھنڈی سرمئی سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں ثانیہ کی باتیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ کس چیز سے باہر نکل آؤ، تم اپنے ابا کے کسی بھی جرم میں شریک نہیں رہے ہو جہان، اور اس چیز سے باہر نکل آؤ۔ لیکن اذیت کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی تھی، اور آنکھوں کے سامنے وہ زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا تھا۔ ثانیہ غلط تھی۔ ایک جرم میں تو وہ اپنے باپ کے ساتھ کسی حد تک شریک رہا تھا، اور سین ہوتا ہے یہاں پہ ختم۔ اور اسی کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں یہاں پہ ختم۔ تو آئی ہوپ سو کہ کچھ جو آپ لوگوں کے دماغوں میں سوالات تھے جہان سکندر کے بارے میں وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اور اب یہ جو پارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ وہاں سے ہو رہا ہے جہاں پہ پہلی بار حیا سلیمان کو دیکھا تھا جہان نے۔ اور جب حیا سلیمان نے عبد الرحمن پاشا کے بارے میں آنے سے پوچھا تھا تو آنے نے بھی یہی بتایا تھا کہ اس نے کسی چیریٹی فنکشن میں تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، لیکن حیا یاد کرتی رہی کہ چیریٹی فنکشن میں تو اس شکل کا کوئی بھی انسان نہیں تھا۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اسے تب یاد آیا تھا کہ صرف ایک لڑکی انہیں کافی دینے کے لیے آئی تھی اور وہ اسے جانتی تھی، لیکن حیا سلیمان کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ تو یہ جو پارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ بیسیکلی اب جہان سکندر کا پارٹ ہے، جہاں پہ دسمبر سے لے کر اب تک کے ٹائم تک جہان سکندر نے جب پہلی بار حیا سلیمان کو دیکھا، ان کا جو انٹریکشن ہوا، اس کے بعد کیوں اس نے پزل باکس اسے دیا،
کس طرح سے ترکی میں جو جرنی رہی تھی اس میں جہان سکندر نے کیا کچھ کیا تھا اور وہ کس مشن کا حصہ تھا جس میں اسے ڈولی کا روپ اختیار کرنا پڑا، اور ساتھ یہ جو جلے ہوئے چہرے کی بات کی جا رہی ہے جو کہ حیا سلیمان نے دیکھا تھا تو وہ یقیناً اس کا دوست ہی تھا۔ تو اب جو پارٹ ہے وہ ہے جہان سکندر کی سٹوری، اور ختم ہو چکی ہے ترکی والی سٹوری جو کہ حیا سلیمان کی جرنی تھی، ڈائری تھی، ٹریول جرنی والی، وہ ختم ہو چکی ہے اور اب جہان سامنے آ رہا ہے۔ تو آئی ہوپ سو کہ اب زیادہ ایکسائٹنگ ہو جائے گا اور مزہ آئے گا پڑھنے میں کہ جہان سکندر یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا اور کیا کیا کب کب کر رہا تھا اور کیوں نہیں سمجھ سکی حیا سلیمان۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔